بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین، آج ہم ضیاء النبی کی پہلی جلد میں، جس کو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے شب دیجور کے نام سے مرتب فرمایا، اس کے مقدمہ کے بعد، ابتدائیہ کے بعد ایران کے حالات سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ نے ایران کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 6 صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود دربہ کیا تھا اور یہ کن ممالک اور علاقہ جات پر مشتمل تھی۔ 6 صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود دربہ وہ نہیں تھا جو آج کے ایران کا ہے۔ موجودہ دور کی بہت سی آزاد مملکتیں اس وقت ایران کا حصہ تھیں۔ ویل ڈیورانٹ اپنی مشہور کتاب دی ایج آف فیتھ میں رقم تراز ہے کہ 3 صدی عیسوی کا ایران، اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں بھی یہی حالات تھے۔ وہ کہتے ہیں مندرجہ ذیل ممالک پر مشتمل تھا: افغانستان، بلوچستان، سودیانہ، بلخ اور عراق۔ موجودہ پرشیا، جس کو فارس کہتے ہیں، یہ اس وقت کی مملکت کا ایک جنوب مشرقی صوبہ تھا۔ اس کو ایران کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ آریوں کا ملک تھا۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ یہ سلطنت بلوچستان، کچھ، مکران، کرمان، غور، بامیان، ہندوکش، سیستان، زابلستان، خراسان، ماوراء النہر، رشت، اصفہان، مازندران، استراباد، گرگان، فارس، لارستان، خوزستان، افغانستان، کابلستان، پنجاب، کردستان، شیروان، بابل، موصل اور دیار بکر پر مشتمل تھی۔ ایران کا لفظ آریانہ سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے آریاؤں کی سرزمین۔ اسی دائرہ معارف اسلامیہ میں ہے کہ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 9ویں صدی قبل مسیح میں آریائی نسل کی ایک شاخ جنوبی روس سے چل کر مغربی ایران کے سلسلہ کوہ زاگروس کے وسطی علاقہ میڈیا میں آباد ہوئی، اور اسی جغرافیائی نسبت سے یہ لوگ ماد کہلائے۔ اسی نسل کی ایک دوسری شاخ مشرقی ایران میں وارد ہوئی۔ یہ لوگ صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے پارس یعنی فارس آئے اور پارسی کہلائے۔ موجودہ ایران کا رقبہ 6,28,000 مربع میل ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے ایران کا رقبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں اہل ایران کے مذہبی عقائد کے حوالے سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایران کے جس تاریخی عہد سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں وہ ساسانی خاندان کی حکمرانی کا عہد ہے۔ اس خاندان کی شہنشاہیت کا مؤسس اول اردشیر تھا، جس نے 28 اپریل 224 عیسوی میں تیسفون کو فتح کیا، اور جب وہ اس شہر میں فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوا تو اس نے آشکانی خاندان کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس طرح ساسانی خاندان کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اہل ایران کے عقائد کے بارے میں بریگیڈیئر جنرل سر پرسی سائکس نے اپنی کتاب دی ہسٹری آف پرشیا میں لکھا ہے کہ آریہ قوم مظاہر پرستی کا شکار تھی۔ روشنی، شفاف آسمان، آگ، ہوائیں، حیات بخش بارشیں، ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی، جبکہ ظلمت اور قحط سالی کو ملعون دیو تصور کیا جاتا تھا۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی،
سورج کو آسمان کی آنکھ کہا جاتا اور روشنی کو آسمان کا فرزند۔ آسمانی دیوتا وارونا، جسے یونانی یورانوس کہتے تھے، اس کو سب سے بڑے خدا کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ متھرا کا دیوتا تھا، اس کی بھی پوجا کی جاتی۔ وارونا اور متھرا کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں کے حالات اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے اور پھر وہ دونوں سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اس مظاہر پرستی کے دور میں زرتشت کا ظہور ہوا۔ یہ ایران کے قدیم مذہب کا بانی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اسے ایک فرضی شخص سمجھا جانے لگا تھا جس کا کوئی حقیقی وجود نہ تھا، لیکن اب ایسے دلائل و شواہد مل گئے ہیں جن کی بنا پر موجودہ دور کے مورخین اور محققین اسے ایک حقیقی شخص یقین کرنے لگے ہیں۔ زرتشت آذربائیجان کے صوبہ کا باشندہ ہے۔ اس کی پیدائش یورومیا جھیل کے مغربی کنارہ پر ایک قصبہ میں ہوئی۔ اس کا نام بھی یورومیا تھا۔ اس کا آدھے شباب تنہائی اور خلوت گزینی میں بسر ہوا۔ اس وقت وہ ہمیشہ غور و فکر میں مصروف رہتا۔ اس اثناء میں اسے خواب میں 7 مرتبہ بشارتیں ہوئیں، جس کی بنا پر اسے یقین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا ہے، اور اس نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی ہوئی۔ پہلے 10 سالوں میں اس کے حلقہ عقیدت میں صرف ایک شخص داخل ہوا۔ اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی کامیابی سے مایوس ہو کر اس نے مشرقی ایران کا سفر اختیار کیا۔ وہاں صوبہ خراسان کے شہر کشمار میں اس کی ملاقات وستاسب سے ہوئی، جو وہاں کا حکمران تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کو فردوسی نے اپنے شاہنامہ میں گستاسب کے نام سے یاد کیا ہے۔ پہلے اس بادشاہ کے وزیر کے 2 لڑکے اور اس کی ملکہ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ درباری علماء کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا۔ انہوں نے اپنے جادو کے زور سے اس پر غلبہ پانا چاہا، لیکن سب کو رسوا کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار بادشاہ بھی اس کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ گستاسب اس کا دست راست ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے اس مذہب کو ترقی اور عروج نصیب ہوا۔ اسی اثناء میں وسط ایشیا کے تورانیوں نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زرتشتیوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ جدید سبزوار کے قصبہ کے مغرب کی طرف ایک میدان میں لڑی گئی۔ تورانیوں نے جب دوسری مرتبہ حملہ کیا تو زرتشت، جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا، بلخ کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ زرتشت قربان گاہ پر اس وقت مارا گیا جب اس کے گرد اس کے عقیدت مندوں اور امتیوں کا ایک انبوہ کثیر تھا۔ یہی مصنف زرتشت کی پیدائش اور وفات کے بارے میں لکھتا ہے۔ بعض مورخین کی رائے میں وہ 1000 سال قبل مسیح پیدا ہوا، اور بعض نے 660 قبل مسیح اس کا سال پیدائش متعین کیا ہے، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کی وفات 583 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کی کتاب کا نام زند ہے۔ اس کی شرح اوسطا کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں کتب تاریخ میں ہے کہ ہخامنشیوں کے عہد میں اسے مرتب کیا گیا، اور بیل کی 12,000 ہڈیوں کے ٹکڑوں پر یہ سنہری حروف سے لکھی ہوئی تھی۔ ہخامنشیوں کے زوال کے بعد اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا اور بہت کم حصہ محفوظ رہا۔ بعض علماء کے نزدیک وولاگاس اول، جو 1 صدی عیسوی میں پارتھیوں کا بادشاہ تھا، اس نے، اور بعض کے نزدیک اردشیر، جو ساسانی خاندان کا بانی تھا، اس نے تلاش بسیار کے بعد اس کتاب کے چند حصے دریافت کیے اور ان کو مدون کیا۔ جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ زرتشت سے پہلے آرین مظاہر فطرت کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن زرتشت نے خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دی
جسے ان کی زبان میں آہورا مزدا یا آرمزد کہا جاتا تھا۔ اس کا معنی ہے سب کچھ جاننے والا، خداوند برتر اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا۔ اس حقیقت کا علم اس گفتگو سے ہوتا ہے جو آہورا مزدا نے زرتشت سے کی۔ اس نے کہا کہ آسمان کو میں بلندیوں پر سلامت رکھتا ہوں جو چمکتا ہے اور دور تک نظر آتا ہے، اور زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں ول ڈیورانٹ کا ایک اقتباس نقل کر رہا ہوں، امید ہے اس کے مطالعہ سے قارئین کو حقیقت حال سے پوری طرح باخبر ہونے میں مدد ملے گی۔ وہ لکھتے ہیں، زرتشت سے پہلے جو مذہب ایران میں رائج تھا، اس میں متعدد خداؤں پر ایمان لانا ضروری تھا۔ سب سے بڑا خدا سورج دیوتا تھا جس کو مترا کہا جاتا تھا۔ زمین اور اس کی زرخیزی کی دیوا کا نام انیتا تھا۔ ہوما اس مقدس بیل کا نام تھا جو ایک دفعہ مر گیا، اسے پھر زندہ کیا گیا۔ اس نے نوع انسانی کو اپنا خون پینے کے لیے دیا تاکہ اس کو دوام حاصل ہو جائے۔ وہ لوگ جب اس بیل کی عبادت کرتے تھے تو پہلے ایک شراب پی کر خوب مست ہو جاتے تھے، پھر اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ شراب ہوما نامی ایک بوٹی سے بنائی جاتی تھی جو ایران کے پہاڑوں کے دامن میں اگتی تھی۔ جب زرتشت نے ایرانی معاشرہ کو شرک اور فسق کی دلدل میں پھنسا ہوا دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے مجوس کی مذہبی طبقہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور بڑی شجاعت اور بہادری سے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ لیس فی العالم الا الہ واحد، کہ سارے جہان میں صرف ایک خدا ہے اور وہ آہورا مزدا ہے جو نور اور آسمانوں کا خدا ہے۔ جس خداوند برتر کی تعلیم زرتشت نے دی اور خدا کا جو تصور زرتشت کے پیروکاروں میں اس کے بعد رواج پذیر ہوا، اس میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ زرتشت نے جس خدا کی الوہیت کا پرچار کیا وہ بڑا مہربان، ساری کائنات کا خالق اور تمام صفات کمال سے متصف تھا۔ لیکن بعد کے زمانہ میں آہورا مزدا کو اگرچہ تمام دوسرے معبودوں پر برتری اور فوقیت حاصل رہی، لیکن عبادت صرف اس کی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اس کے علاوہ 6 دیگر غیر فانی اور مقدس ہستیاں تھیں جن کی پرستش کی جانے لگی تھی۔ بلکہ وہ مظاہر فطرت جن کی پرستش کو اس عظیم مصلح نے بالکل ختم کر دیا تھا، وہ پھر واپس لائے گئے تھے۔ آہورا مزدا کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ چنانچہ توحید خالص کے عقیدہ کی جو تبلیغ زرتشت نے کی تھی، اس عقیدہ کو رفتہ رفتہ ترک کر دیا گیا، اور قوم نے اپنی عبادت گاہوں میں ان پرانے بتوں کو بھی سجا کر رکھ دیا۔ شرک اور کفر کے جس بھنور سے زرتشت نے اپنی قوم کو نکالا تھا اور توحید خداوندی کی جس شاہراہ پر انہیں گامزن کیا تھا، وہ پھر سے بھٹک گئے۔ اس حقیقت کو آر.سی. زینیر نے اپنی مشہور کتاب انسائکلوپیڈیا آف لیونگ فیتھس یعنی زندہ مذاہب کا دائرہ معارف میں سرپرسی سے بھی زیادہ واضح انداز میں تحریر کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس نے تمام قدیم خداؤں کو ایرانی عبادت گاہوں سے نکال دیا تھا اور صرف آہورا مزدا یعنی خداوند علیم و حلیم کی وحدانیت کا عقیدہ اپنانے کی اہل ایران کو دعوت دی تھی۔ اگرچہ زرتشت کی وفات کے بعد پھر کئی قدیم خدا ان کی عبادت گاہوں میں گھس آئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آہورا مزدا کی عظمت و کبریائی کی ہمسری کا مدعی نہ تھا۔ اور جب زرتشت کا عقیدہ ایران کی ساسانی شہنشاہیت کا سرکاری مذہب تسلیم کر لیا گیا تو اس وقت زرتشتی مذہب کی 2 صورتیں پہلو پہلو مروج تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ جس طرح آہورا مزدا نیکی کا خدا تھا، اس حیثیت سے اہرمن کو برائی کا خدا تسلیم کیا جاتا تھا، یعنی بیک وقت 2 قادر مطلق خداؤں کا عقیدہ مروج تھا۔ دونوں غیر فانی تھے، اگرچہ ایک خیر کا خدا اور دوسرا شر کا۔
दूसरा तसव्वुर यह था कि कादर मुतलक खुदा एक ही है जिसे आहूरा मज़दा कहा जाता, और खैर व शर की दो ताकतें मखलूक ताकतें हैं, और हर इंसान को यह आज़ादी हासिल थी कि चाहे तो वो खैर के नुमाइंदा के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करे और चाहे तो शर के नुमाइंदा के साथ। चुनाचे अपनी एक मुनाजात में ज़रतुश्त कहता है, ए खुदावंदे हकीम, ज़रतुश्त ने अपने लिए तेरी रूह को मुंतखब किया है जो बहुत ही मुकद्दस है। और ज़रतुश्त अपने सामीन को बताया करता था कि हर इंसान आज़ाद है, मजबूर व मकहूर नहीं। उसे इख्तियार है कि वो चाहे तो खैर को अपने लिए मुंतखब कर ले, चाहे तो शर को अपने लिए पसंद कर ले। एक दूसरे फाजिल ट्रेवरलिंग जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में मुकारना मज़ाहिब के प्रोफेसर हैं, अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन ईस्ट एंड वेस्ट यानी मशरकी और मगरबी अदियान की तारीख में लिखते हैं कि ज़रतुश्त की मजहबी तालीमात का इल्म हमें गाथा से हासिल होता है, जो गीतों की एक किताब है जिसमें ज़रतुश्त ने खुदावंदे करीम की बारगाह में अपनी न्याज़मंदियाँ पेश की हैं। इससे पता चलता है जैसे ज़रतुश्त को इस बात का यकीन हासिल हो गया था कि अल्लाह ताला ने उसे चुन लिया है ताकि वो इसके बंदों तक सच्चाई का पैगाम पहुँचाए। इन गीतों से पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि वो अपने हम असर लोगों को दूसरे माबूदों की इबादत से रिहाई दिलाकर एक खुदावंदे अजीम व हकीम की इबादत की दावत दे, जिसे उसकी ज़बान में आहूरा मज़दा कहा जाता। ज़रतुश्त अपने इस नज़रिया को भी बड़ी जुर्रत से बयान करता कि इंसान मजबूर माज नहीं, बल्कि इसको खैर व शर में से किसी एक को इख्तियार करने की पूरी आज़ादी हासिल है, और इस आज़ादाना इंतखाब की बुनियाद पर ही इससे बाज़पुरस होगी और इसको जज़ा या सज़ा का मुस्तौजिब करार दिया जाएगा। बरादरान इस्लाम, हम अपने इस दर्स को यहाँ ख़त्म करते हैं और इससे आगे इंशाअल्लाह वज़ीर अगली नशिस्त में पेश करेंगे।